السلام على نبيه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامنے گرامی کا سورہ سجدہ میں اور رب کریم اس حقیقت کو بیان فرما رہی ہے کہ آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور تخت بادشاہی پر اللہ پاک خود ہی متمکن ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کارساز کوئی شفیع غالب نہیں. مجرموں کا حال بیان فرمایا کہ جو مجرم ہیں جنہوں نے اس حقیقت کا انکار کر دیا وہ روز قیامت بڑے ذلیل ہو کر ذلت امیز انداز میں وہاں سر جھکائے کھڑے ہوں گے. ان پر ذلت برس رہی ہوگی. وہ آرزو کریں گے کہ آئے کاش ہم کسی طرح دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور توحید کو اور نبی پاک کی بات کو مان لیں اور اس ذلت سے ہمارا بچاؤ ہو جائے. فرمایا یہ تو حال تھا نہ ماننے والوں کا، اور ماننے والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے وہاں کھڑے ہوں گے. اور کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جدا رہتے تھے. راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب کو راضی کرتے رہتے تھے تو اور اللہ سے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، رحمت مانگتے تھے. آج وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن اللہ انہیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے گا. آگے ہے سورہ احزاب. سورہ احزاب میں فرمایا کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں،
ٹھیک ہے، اور جن کو تم شفیع غالب سمجھ کر پکارتے ہو حاجات میں، انہیں مت پکارو، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اب سورہ احزاب میں جو ہے نا اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس معاملے میں مشرکین آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ چلو ہم بھی نرم ہو جاتے ہیں اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم ہو جائیں، تو کم از کم اتنی بات مان لیں کہ یہ جو من دون اللہ ما سوى اللہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ کے ہاں شفیع غالب ہے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ شفیع غالب ہے۔ تو ہم نرم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم ہو جائے اور اتنی بات تسلیم کر لیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہے، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی بات نہیں ماننی، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی اور منافقین کی بات نہیں ماننی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ میرے محبوب واتبع ما یوحی الیک، آپ اتباع کیجئے ما یوحی الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ آپ نے کسی اور بات کو نہیں ماننا، کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنی، آپ نے اتباع کرنی ہے اللہ کی وحی کی۔ کیا کرنی ہے؟ اللہ کی وحی کی اتباع کرنی۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر، سارے پیغمبروں کے سردار پیغمبر، سارے نبیوں کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ اتبع ما یوحی الیک، میرے محبوب آپ نے بھی اتباع کرنی ہے اس چیز کی جو میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں۔ پیارا پیغمبر اتباع کرے اللہ کی وحی کی، اور میں اور آپ اور آج کا مولوی اور پیر اور آج کا مفتی جو ہے وہ اتباع کرنے لگے قرآن کے مقابلوں میں اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی باتوں کی، ان کے فتووں کی قرآن کے مقابلے میں، اور ان کے فیصلوں کو ماننے لگے قرآن کے مقابلے میں، تو ایسا بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، یہ سورہ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا واتبع ما یوحی الیک من ربک۔ یہ بڑی اہم بات ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتباع کرنی ہے ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف کیا کی جاتی ہے؟ وحی کی جاتی ہے۔ آپ نے کسی اور بات کو ماننا نہیں ہے، کسی اور بات کی طرف دھیان نہیں دینا، آپ صرف اس چیز کو مانیں گے جو آپ کی طرف میری طرف سے کیا ہو رہی ہے؟ وحی ہو رہی ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر اگر کوئی شک کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک اللہ کی وحی کے بغیر کسی اور چیز کی اتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم ہے واتبع ما یوحی الیک، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کے پیغمبر نے وہی بات کرنی ہے جو بات اللہ نے کرنی ہے، جو بات کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن کے مقابلے میں نہیں آتی، بلکہ قرآن کے تابع ہوتی ہے، قرآن کی تشریح کرنے والی ہوتی ہے، قرآنی آیت کی وضاحت کرنے والی ہوتی ہے، اسے مزید کھولنے والی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں نہیں آتی، اس کے مقابلے میں نہیں آتی۔ ہاں جی، اب قرآن کہیں گے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قرآن کہے انک میت وانہم میتون، قرآن کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، قرآن کہے اذ حضر یعقوب الموت، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور
قرآن مقدس جو ہے وہ فلما قضینا علیہ الموت، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فلما قضینا علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو بیان کرے، یعقوب علیہ السلام کی موت کو بیان کرے، خود پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ممات کا اعلان کروائے، خود پیارے پیغمبر کی زبان سے کروائے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہے جی۔ اور اس دن آپ نے سورہ شعراء میں تقریر سنی، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی اللہ، میں بیمار ہو جو مجھے شفا دینے والا بھی اللہ، اور اسی طرح جو ہے وَيُمِيتُنِي، مجھے موت دینے والا بھی اللہ، یحیین، پھر دوبارہ اٹھانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے کہ موت سے مبرہ اور منزہ میں ہوں، اور کوئی ایسی روایت آ جائے گی نہیں فلاں جو ہے مخلوق میں سے کوئی موت سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اس پر موت نہیں آنی ہے، تو اپنے ایمان سے بتائیں یہ قرآن کا مقابلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولیے ہو گیا نا؟ آج اور توجہ کیجئے، قرآن کہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، قرآن کے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، بات سمجھ آ رہی کہ تم انہیں پکارو یہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے، روز قیامت تمہارے پکارنے کا انکار بھی کر دیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، بات سمجھ آ رہی کہ ہم قرآن مجید کی ان واضح آیات کے مقابلے میں کوئی روایات ایسی پیش کرے یہ وہ سن لیتے ہیں جی۔ وفات کے بعد مردے سنتے ہیں، موت کے بعد مردے سنتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں، تو یہ قرآن کا مقابلہ ہو جائے گا، اس کا مقابلہ ہوگا، قرآن کا مقابلہ ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم کیا ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اب اللہ کا پیارا پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا نعوذ باللہ کہ اللہ کچھ کہے اور پیارا پیغمبر اللہ کی بات کے خلاف کو کلام کرے، یہ تو سوچنے والا بھی کافر ہے۔ دیکھیں یہ تو سوچنے والا بھی مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ جگہ جگہ اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کو بیان کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کس کو بیان کرتا ہے؟ ابدیت کو بیان کرتا ہے، اور فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے، دیکھو میرے محمد جیسا بندہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، دیکھو میرا اتنا اونچا عابد ہے، یہ تو اتنا میرا قریبی بندہ ہے، اس لیے سبحان الذی اسری بعبدہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ بار بار نبی کی ابدیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ تو ایسا میرا بندہ ہے کہ مجھے اس کی بندگی پر بھی ناز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہ میرے پیارے پیغمبر آپ نے اتباع کرنی ہے مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اس لیے میرے پیارے پیغمبر کا کوئی قول کوئی فعل وہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں آ سکتا نہیں ہے، اور جس پر لیبل حدیث کا لگا دیا گیا اور روایت کا لگا دیا گیا وہ کسی راوی کی جو ہے خطا تو ہو سکتی ہے، اس کے سننے میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، اس کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، مگر نہ اللہ کے قرآن میں شک ہے نہ محمد کی زبان میں شک ہے۔ اللہ کے قرآن میں بھی شک کرنے والا پکا کافر ہے، اور محمد کریم کی زبان پر بھی شک کرنے والا پکا کافر ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جگہ جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. فرمایا میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو پیارے پیغمبر انہیں کہو کہ میں محمد کی اتباع کرے. محمد کی اتباع رسول اللہ کی اتباع ہے, رسول کی اتباع خدا کی اتباع ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے یہ روایت قرآن کے مقابلے میں پیش کرنا یہ تو کہنا کیا چاہتی ہے کہ اللہ کچھ کہتے ہیں اور نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کچھ کہتی ہے. ایسا ہو سکتا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بات اللہ کی وہ رسول اللہ کی, جو رسول اللہ کی وہ میرے اللہ کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی, تو توجہ کیجئے گا. اس لیے صحیح حدیث کبھی بھی قرآن کی آیت, کوئی روایت قرآن کی آیت کے مقابلے میں آئے, کوئی روایت قرآن کی آیت کے مقابلے میں آئے تو کس کو ماننا ہے؟ بولیے کس کو ماننا ہے؟ قرآن کی آیت کو ماننا ہے. روایت کو چھوڑ دیں گے, آیت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کل مجھے ایک شخص کا فون آیا, میرا بڑا قریبی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے. کہتا ہے اس نے پہلی دفعہ وہ ایک خبیث ہے, گندی نالی کا گندا کیڑا حسن اللہ یاری, اس کی گفتگو سنی. وہ امریکہ میں ہے, ٹیکسی ڈرائیور. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بھی سارے صحابہ کے دشمن ٹیکسیوں کی پیدائش ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ کہنے لگے جی دیکھیں جی ایسے حوالے دیتا ہے, بخاری کے دیتا ہے, فلاں کے اور وہ آیات بتاتا ہے اور صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ایمان پر گفتگو کرتا ہے. میں نے کہا وہ بخاری کا حوالہ کس منہ سے پیش کرتا ہے جو قرآن کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے تو قرآن ہے, بخاری تو بعد میں ہے. اگر وہ قرآن کو صحیح مانتے ہوتے, قرآن کو مانتے ہوتے تو قرآن کا فیصلہ آ گیا, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اگر وہ قرآن پر ان کا یقین اس کا ہوتا, ایمان ہوتا, تو قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المفلحون. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وہ روایتیں اور جو ان کی ان باتوں میں بھی آتی ہیں اور ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے, یہ ساری محنت یکم رمضان سے لے کر اب تک جو یہاں ہو رہی ہے یہی ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی ہے, سب سے زیادہ سچا کلام اللہ کا ہے جو لا ریب بھی ہے, بے عیب بھی ہے. جب قرآن نے صحابہ کے لیے جنت کا اعلان کر دیا, ابو بکر, عمر, فاروق, حیدر کرار, عثمان غنی, طلحہ, معاویہ, زبیر ہیں, ان کی شان کو مقام کو بیان کر دیا, جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اب کوئی ننگا ہو کے الٹا بھی لٹک جائے تو اس کی بات کو ماننا نہیں ہے. صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, صحابہ زندہ باد. ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی, بھائی جنتی, جن علی معاویہ جنتی. ہاں جی, تو فرمایا یاد رکھیے گا, ایسے میں روکیے, خواہ اللہ یاری ہو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی عیاری ہو, کوئی بھی مکاری ہو, کوئی بھی فریبی ہو, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی انجینئر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, جو بھی صحابہ کرام کے متعلق گفتگو کرتا ہے, شکوک و شبہات ڈالتا ہے, اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. اس کا قرآن پر ایمان نہیں, خدا کی قسم وہ پکا کافر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ عمر کے ایمان پہ بات کرے تو گندی نالی کا گندا کیڑا جسے اپنے نسب کا نہیں پتا ہے, اپنے باپ کا پتا نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسے بغیرتوں کا علاج کوئی اور چیز ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنی مرضی کی کالے لے لینا,
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اور اپنے پیڑ بندے بلا کے انہیں سنی بنا کے ان کے ساتھ فون پہ مناظرے کرنا اور پھر کہنا جی کہ وہ جی لاجواب ہو گئے فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے. ایسے کافروں کا علاج قرآن نے بتایا ہے کہ جب یہ دلائل قرآنی دلائل کا انکار کریں, قرآن کی حقائق اور دلائل کو نہ مانے تو انہیں مبالغے کا چیلنج کرو. اس کا چیلنج کرو, مبالغے کا چیلنج کرو. اس حسن اللہ یاری مکاری فریب کاری ہے جی, تقریب کاری اور ساری محلے والوں کی کارگزاری. اس کا علاج یہی ہے. اگر اس کو ابو بکر و عمر کے ایمان میں شک ہے, یہ فقیر کہتا ہے ابو بکر و عمر کا ایمان نبی کے صحابہ کا ایمان اللہ کے قرآن سے ثابت ہے, تو اور میں ٹیلی فون پہ ہی مبالغہ کر لیتے ہیں, تو جھوٹا اللہ اس پہ لعنت کرے. آخری حال ہے نا, جو ہم سے جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر دے. کہ ابو بکر عمر مومن نہیں ہے, میں کہتا ہوں قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں, باوضو ہو کے کہتا ہوں ابو بکر عمر نبی کا ہر صحابی جنتی ہے, مومن ہے. جو اس کے ایمان میں شک کرے وہ پکا کافر ہے. جزاک اللہ. توجہ کیجیے. پھر اللہ پاک نے سورہ احزاب میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, سورہ احزاب میں اللہ پاک نے جو ہے اس کے معاشرے کے اندر کچھ ایسی باتیں رائی تھی جو حقیقت کے خلاف تھی. ان میں سے ایک بات یہ تھی, ایک خرابی اصول کے اندر تھی اور دو خرابیاں جو ہے ان کی وہ فروع کے اندر تھی. دو فروع میں تھی اور ایک جو ہے وہ اصول میں تھی. ایک تو ان کے اندر خرابی یہ پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے زہار کرنے کے بعد انتا علیہ کزاری امی, اسے جو ہے کہتے تھے یہ ہماری ماں کی طرح ہوگی ہے, ماں کی طرح سمجھتے تھے, اور کفارے کے بعد بھی اسے اپنی بیوی نہیں بناتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں, کفارہ دینے کے بعد وہ تمہاری کیا ہے, بیوی ہے, اسے اپنی بیوی سمجھے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو ہے ایک خرابی ان کے اندر یہ تھی, وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو, اڈاپٹڈ سن کو منہ بولا بیٹا جس طرح بنا لیا جاتا ہے, اولاد نہیں ہوتی. جو اولاد ہو تو کسی اور کو لے پالک بیٹا جس کو کہتے ہیں, اسے سکے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. اور سکے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوتی ہے, حرام ہوتی ہے. جو بہو ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے کیا ہوتی ہے, حرام ہوتی ہے, اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ یہ کہتے تھے یہ جو لے پالک بیٹا ہے یہ بھی سکے بیٹے کی طرح ہے, اور اس کی بیوی بھی جو ہے اگر یہ چھوڑ دے یا یہ مر جائے تو اس کی بیوی بھی ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کریں. اللہ پاک نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے, تمہارے منہوں کے کہنے سے کوئی تمہارا بیٹا بنتا نہیں ہے. جو بیٹا جس کا ہے وہ اسی کا ہے. سمجھ آ رہی ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے. اس لیے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں, منہ بولی بہنیں بنا لیتی آج کل لوگ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں, کہ منہ بولی بیٹی ہیں, منہ بولی بہنیں ہیں, منہ بولی بہنوں اور بیٹیوں سے اس طرح کا بالکل جو ہے پردے سے آزاد ہو کے ملنا جلنا, جس طرح سکی بہن اور سکی بیٹی کے ساتھ ملا جاتا ہے, بالکل جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں, وہاں پر 100% خرابی کا امکان ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ منہ بولی بہنیں اور منہ بولی بیٹیاں, اللہ پاک ہر اس چیز سے منع فرماتے ہیں جس سے جو ہے معاشرہ خراب ہوتا ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں, اس لیے فرمایا, اب توجہ کیجئے گا, فرمایا کہ تو جس طرح تمہارے منہوں کے کہنے سے تمہارے لے پالک بیٹے تمہارے سکے بیٹے نہیں بنتے, اسی طرح تمہاری زبانوں کے یہ کہنے سے کہ یہ اللہ کے ہاں شفیع غالب ہے, یہ اللہ کی ہاں سفارشی ہیں, یہ کار ساز ہے, یہ مختار کل ہے, یہ حاجت روا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں. پر میں جس طرح تمہارے منہ کے کہنے سے کسی اور کا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بنتا, اسی طرح تمہاری زبانوں کو کہنے سے کوئی غیر اللہ من دون اللہ ما سوى اللہ الہ معبود حاجت روا نہیں بن سکتا.
وہ حقیقت ہے، اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ آگے ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا میں فرمایا کہ دیکھو قوم سبا نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اللہ کی توحید کو جھٹلا دیا، وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوئے، انہیں سزا ملی، لہذا تم بھی جو ہے نا ایمان لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ، یہ تو قوم سبا کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آگے جو ہے سورہ فاتر ہے، کیا ہے جی؟ سورہ فاتر۔ یہ سورہ سبا میں اللہ پاک نے پھر جو ہے فرمایا کہ یہ تم جو ملائکہ اور جنوں اور اللہ کے پیاروں کی طرف نسبت کرتے ہو جی، یہ کیونکہ اللہ کے مقرب ہے تو یہ کر سکتے ہیں، یہ کار ساز ہے، یہ حاجت روا ہے۔ جنوں کے متعلق بڑا نظریہ پایا جاتا تھا جی عالم الغیب ہے جی، فلاں بندے کے کمرے میں جن ہے جی، فلاں عامل کے کمرے میں جن ہے، وہ جنوں کے ذریعے بات پوچھ کے آگے بتا دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک قصہ بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے جنوں سے۔ کس سے جی؟ جنوں سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگا، سخت جان تھے، شریر بھی بڑے تھے، مگر حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ حضرت سلیمان ان کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگا دیتے تھے، اور اپنا معمول یہ تھا کہ آپ اپنی عصا اور لاٹھی کے سہارے جو ہے نا ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ۔ پر میں اسی حالت میں کہ جن اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سارے ٹیک لگائے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ۔ اسی حالت میں جو ہے اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا قرآن ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ سورہ سبا آیت کا نمبر 14 فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کو مسلط کر دیا ہے، موت طاری ہو گئی ہے۔ آج اب روح والا سہارا ختم ہو گیا ہے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت مبارک، جسم مبارک جو ہے وہ ان کی لاٹھی اور ڈنڈے کے سہارے کھڑی ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ کیا ہے جی؟ قادر ہے، قادر ہے، اللہ قادر۔ جب میں یہ جملہ بولتا ہوں اللہ قادر ہے، ہمارے بزرگ شیخ ظہور صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے جوش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی صحت خراب تھی، کل نہیں آ سکے، اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہاں جی توجہ کیجیے، اللہ قادر ہے۔ ہاں جی ڈنڈے کے سہارے، اب روح والا سہارا ختم ہوا ہے، روح والا سہارا ختم ہو گیا ہے، اب ڈنڈے کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت مبارک، جسم مبارک کھڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ما دلہم علی موتی، جنوں کو کوئی پتہ نہیں چلا، جنوں کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان پر موت آ گئی ہے، کیونکہ جسم مبارک جو ڈنڈے لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوا ہے، وہ یہی سمجھ رہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ فرماتے ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض، جنوں کو حضرت سلیمان کی موت کا پتہ کس نے دیا؟ دابۃ الارض نے، زمین کے کیڑے نے۔ کیسے پتہ دیا؟ وہ یہ جو دیمک ہوتی ہے نا، زمین کا کیڑا دیمک، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس لکڑی والے عصا کو لگ گیا، کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا۔ اب وہ لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہوگی، کمزور ہو گئی، ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر جو ہے لاٹھی بھی ختم ہو گئی، لاٹھی والا سہارا بھی ختم ہوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا خَرَّ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت مبارک جو ہے وہ نیچے زمین پر آ گئی، آ گئی زمین پر آ گئی، زمین پر آ گئی۔ توجہ کیجئے، پہلے روح والا سہارا تھا تو کھڑے تھے، روح والا سہارا ختم ہوا تو وہ لاٹھی کے سہارے، ان کا جسم مبارک، میت مبارک کھڑی تھی، جب وہ لاٹھی کا سہارا بھی ختم ہوا فَلَمَّا خَرَّ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا
کے زمین پر آ گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے تبینت الجن، اس وقت ظاہر ہوا جنوں پر اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اس نے جنوں پر ظاہر ہوا ہے کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو کب سے ہم کام چھوڑ کر بھاگ جاتے، نکل جاتے کہ حضرت سلیمان پر تو موت آ چکی ہے. ہائے کاش اگر ہم غیب جانتے ہوتے. اللہ نے یہ واقعہ ذکر کر کے بتا دیا جن بھی غیب نہیں جانتے، جن بھی غیب نہیں جانتے. غیبوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. ہاں جی اللہ پاک نے یہاں یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا. آگے سورہ فاتر آ گئی. سورہ فاتر میں پہلا عنوان توحید باری تعالیٰ کی دعوت، دوسرا عنوان توحید کے وجود پر اللہ نے دلائل دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ دلائل دیے ہیں. تیسرا عنوان اللہ نے شرک کی بنیادوں کو منہدم کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ منہدم کر دیا. کس انداز میں منہدم کر دیا؟ فرمایا جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم یکفرون بشرککم. آپ بھی پڑھے نا قرآن کے الفاظ ہے یکفرون بشرککم. فرمایا جو اللہ کے علاوہ من دون اللہ ما صلی اللہ، اللہ اللہ ہے، باقی سارے انبیاء اولیاء عطیہ سیاہ کو پکارنے والے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں، سنتے نہیں، سنتے نہیں. اللہ کے نہیں سنتے، مولوی کے سنتے ہیں، پیر کے سنتے ہیں، خنزیر کے سنتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نہیں سنتے، قرآن کے نہیں سنتے، محمد کی زبان کے نہیں سنتے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی یہ قول کرے کہ سنتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یکفرون بشرککم. یہ پکے مشرک ہیں، ان کے شرک میں شک کرنے والا بھی مشرک ہے. آخر میں تاکید کی فرمایا اسی دین حق پر قائم اور دائم رہو. ہے جی ٹائم آپ کا ہو گیا. سورہ یاسین انشاءاللہ کل کے درس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ.